بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا بیوی کے مطالبے پر علیحدہ مکان دینا بیوی کا حق ہے؟ شرعاً کس قسم کا مکان بیوی کا حق ہے؟ نکاح کے ساتھ جو نفقہ اور سکنا، اس کو سکنا کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح کے اندر، جو مرد کے اوپر واجب ہوتا ہے، وہ ایک ایسا کمرہ ہے پرائیویٹ جس پر خاتون کو مکمل اختیار ہو اور وہ اس کی مرضی سے ہی کوئی اس میں آئے، اسی کا حق سمجھا جائے، یہ حق ہے۔ علیحدہ مکان حق نہیں ہے۔ مشترک مکان کے اندر بھی اگر ایک کمرہ جو ہے وہ دیا جائے تو وہ شرعاً جو حق ہے وہ اتنا ہے۔ اس کا اگر صحن مشترک ہے، کچن مشترک ہے اس کے ساتھ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پوچھا ہے کہ کیا زندگی میں اولاد میں جائیداد کی تقسیم کرتے وقت میراث کے اصول سامنے رکھے جائیں گے یا برابر دی جائے گی؟ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کے اندر اپنی جائیداد تقسیم کر رہا ہو اپنی اولاد کے درمیان، تو پھر برابری ہوگی اس کے اندر۔ جتنا بیٹی کو دے گا اتنا ہی بیٹے کو دے گا، جتنا بیٹے کو دے گا اتنا ہی بیٹی کو دے گا۔ یہ ہدیہ ہے، زندگی میں جو ہوتا ہے گفٹ ہے، اور اس کے اندر برابری ہے۔ اس میں پھر ایک اور دو کا تناسب نہیں ہوگا جو میراث کے اندر ہوتا ہے۔ میراث کا مطلب یہ ہوتا ہے جو بندے کی ملک کے اندر مال رہ جائے اور وہ دنیا سے چلا جائے تو وہ شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم ہوگا۔ للذکر مثل حظ الانثیین، جو قرآن کی آیت ہے کہ مرد کے لیے دگنا ہوگا عورت کے۔ لیکن اگر اپنی زندگی میں کوئی اپنی اولاد کے درمیان مال تقسیم کر رہا ہے اپنا، تو اس کے اندر اس کا اصل طریقہ یہ ہے کہ برابری رکھے گا بیٹے بیٹی کے درمیان۔ ایک خاتون کو ہر کسی کو بھیا کہنے کی عادت ہے، اکثر اپنے شوہر کو بھی بھیا کہہ دیتی ہیں، تو اس سے نکاح پر اثر تو نہیں پڑتا؟ مکروہ ہے شوہر کو بھیا اور بھائی وغیرہ کہنا، لیکن نکاح پر اثر نہیں پڑتا اس سے۔ کیا مسلمان کے لیے جادو کرنا جائز ہے؟ جادو کرنا حرام ہے۔ جس طرح ایک گائے میں 7 حصے قربانی کے ہو سکتے ہیں، تو کیا اسی طرح 7 مختلف لوگوں کے عقیقے کے بھی 7 حصے ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، جیسے قربانی کے 7 حصے ہو سکتے ہیں، ایسے 7 مختلف لوگ اپنے عقیقے کے حصے بھی اکٹھے کر کے ایک گائے کر سکتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں مشہور ہے کہ عقیقے کے جانور کی ران دائی کی اور سری نائی کی، عقیقے کے جانور کی ران دائی کو اور سری نائی کو دی جانی ضروری ہے۔ اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ مجھے تو نہیں پتہ اس بات کا کہ سری جو ہے وہ ران دائی کی اور سری نائی کی، یہ تو پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ بہرحال ایسی کوئی شرعی حقیقت نہیں ہے، ویسی کسی بزرگ کا قول ہوگا آپ کے علاقے پہ۔ انٹرنیٹ پر قرآن پاک پڑھانا اور اس کی اجرت لینا جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے، پڑھانا بھی جائز ہے، اس کی اجرت لینا بھی جائز ہے۔ اجرت قرآن کی نہیں کہنا چاہیے، وہ وقت کی اجرت ہوتی ہے۔ قربانی، اگر ایک گھر میں 6 افراد بیل کی قربانی کر رہے ہیں اور 7واں حصہ اپنے والد مرحوم کی طرف سے کر رہے ہیں، اور جو والد کی طرف سے اسے گوشت کی تقسیم باقی حصوں کی طرح ہوگی، کہ جی ہاں باقی حصوں کی طرح ہی کریں، جس میں تو اس میں بھی اختیار ہے جس طرح کریں۔ قربانی کی کھال کو اپنے استعمال میں رکھا جا سکتا ہے؟ جی ہاں رکھا جا سکتا ہے، آپ خود بھی استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ کیا بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر کسی تقریب میں شریک ہو سکتی ہے؟ نہیں، شوہر کی اجازت کے بغیر اس گھر سے نہیں جا سکتی۔ کیا مرد اپنی بیوی کو بچے کو دودھ پلانے پر مجبور کر سکتا ہے؟ اور کیا روٹی پکا کر کھلانا عورت پر لازم ہے؟ اگر شوہر کے پاس بچے کی دائی رکھنے کی استطاعت ہو تو بچے کو دودھ پلوانا شوہر کی ذمہ داری ہے، بیوی کی نہیں ہے۔ یعنی بیوی اگر اپنا دودھ پلانے سے انکار کر دے اور شوہر کے پاس استطاعت ہے کہ وہ اس کا اور بندوبست کر سکتا ہے، تو وہ بیوی کو مجبور نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر شوہر کے پاس استطاعت نہیں ہے، انتہائی غریب ہے، تو پھر بیوی پر لازم ہے کہ بچے کو دودھ پلائے گی، ورنہ بچے کا نقصان ہوگا۔ اور روٹی پکا کر کھلانا بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔
یہ گھروں میں مسئلے بتایا کریں واپس جا کر. اگر کوئی خاتون بیمار یا کمزور ہو تو اس کے لیے فیملی پلاننگ کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ اگر صحت کو خود کمزور ہو یا بیماری یا کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ. کیا توبہ کرنے سے ہر قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے اس پر بات کی ہے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا گیا کہ توبہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ توبہ کے 6 اجزاء ہیں. 6 باتیں اگر وہ توبہ کے اندر شامل ہوں تو وہ توبہ صحیح معنوں کے اندر توبہ ہے. پہلی یہ ہے کہ گزشتہ گناہ پر ندامت ہو. توبہ ہوتی تب ہے جب پہلے ندامت ہوتی ہے، انسان اس گناہ کے اوپر شرمسار اور شرمندہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ فرائض کی ادائیگی ہوگی، جیسے میں نے بتایا اگر نماز نہیں پڑھی ہوئی اور توبہ کر رہا ہے، آئندہ بے نمازی نے توبہ کر لی، نماز پڑھنے کا ارادہ کر لیا، پچھلی نمازیں پڑھے گا. جس نے پہلے روزے نہیں رکھے اس نے توبہ کر لی تو پچھلے روزے فرض روزے رکھے گا. جس نے زکوٰۃ نہیں دی تھی توبہ کر لی، اب آئندہ دینے کا ارادہ کر لیا، پچھلی زکوٰۃ دے گا پچھلے سالوں کی. حج اس پر فرض تھا نہیں کیا ہوا تھا ابھی تک تو حج کرے گا. تو فرائض حقوق ادا کرے گا، کسی کا مال دینا ہے، کسی کے پیسے دینے ہیں، کسی سے لین دین ہے، وہ بھی اس کے اندر حصہ. تیسری بات وہ ہے. چوتھی یہ کہ جس کا حق اس نے سلب کیا تھا آج تک اب توبہ کر رہا ہے، صاحب حق سے معافی مانگے گا. کسی کی غیبت کی ہے، فرض کریں کہ آدمی دیکھیں غیبت کو تم گناہ سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ کتنی سخت وعید ہے، غیبت و اشد من الزنا. تو اگر کسی کی غیبت کی ہے تو جب توبہ کر لے گا غیبت کرنے سے تو جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگنی پڑے گی. وہ معاف کرے گا تو یہ معاف ہوگی. آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم بھی توبہ کا حصہ ہے کہ جس وقت توبہ کر رہا ہے تو یہ اس وقت اس کے دل کے اندر یہ پختہ عزم ہو کہ آئندہ میں اس کو نہیں کروں گا. یہ توبہ نہیں ہوتی، یہ کرتا بھی جا رہا ہے اور آئندہ بھی کرنے کا ارادہ ہے اور زبان سے توبہ توبہ کہہ رہا ہے. اور چھٹی بات اس میں یہ ہے کہ اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی تابعداری کے لیے تیار کرنے کی تربیت دینا. کیونکہ یہ جو اس سے آج تک اتنے گناہ ہوئے ہیں جس پر یہ توبہ کر رہا ہے، یہ اس وجہ سے کہ نفس اس کا مزکہ نہیں تھا، اس کا تزکیہ نہیں ہوا ہوتا. تو تزکیہ نفس کے کسی کام میں مشغول ہونا، کسی طریقے سے اس کا وہ تزکیہ کرنا، یہ بھی اس کے ساتھ ضروری ہے. تو پھر یہ توبہ پوری ہوگی. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا مشہور مقولہ ہے. کیا اسٹیٹ بینک میں ٹیکنیکل فیلڈ میں کام کرنا جائز ہے؟ ذرا بتائیں، تفصیل اس کی پتہ ہو تو پھر بتا سکتے ہیں کہ کس قسم کی جاب کی نوعیت کیا ہے. دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد برحمتک یا ارحم